محترم ناظرین گرامی، یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، بہت مشہور و معروف ہے۔ میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بہت ہی عجیب بات مجھے ملی اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی سناؤں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے لیکن وہ ملتی نہیں، یعنی گم ہو جاتی ہے یا ہمارا خیال اس طرف نہیں جاتا اور ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے میں، لیکن ناکام رہ جاتے ہیں۔ حضرت نے ایک عمل اس میں بتایا ہے، اگر اس کو کیا جائے تو گم شدہ چیز آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گی، اور خود حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ بندہ نے اس کا درجنوں بار تجربہ کیا ہے۔ یعنی جو حضرت اس میں بات ذکر فرمائیں گے، کہتے ہیں کہ درجنوں بار خود شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ وہ بات کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اسی کو قرآن نے بیان کیا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ آیت کی شرح میں شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء منتشر ہو جاتے ہیں، تو انہیں کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی زمین و آسمان کی کسی بھی پوشیدہ جگہ میں چلا جائے، وہ اللہ کے علم میں ہے اور وہ اسے نکال لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں سے وہ عمل بتا رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں یاد رہے جب کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے تلاش کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت کی جاتی رہے تو عموماً وہ گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بندہ نے بھی اس کا درجنوں بار تجربہ کیا ہے، تو اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔